اچھا، تو جب بھی کوئی اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی بات کرتا ہے تو ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بھئی کوڈنگ سیکھنی پڑے گی؟ بالکل، اور اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم جس ذریعے پر بات کرنے والے ہیں وہ اس پوری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، پوری طرح سے۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب اے آئی ایجنٹس میکرز کا ایک باب ہے، فنکشنل ٹول میپ، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر کوڈنگ کے طاقتور اے آئی ایپس بنا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک پورا نقشہ فراہم کرتا ہے۔ آج ہم اسی نقشے پر ایک طرح کا سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے صرف ٹولز کی ایک فہرست نہ سمجھیں، ہم اسے ایک مشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک مشن، یہ دلچسپ ہے۔ کیسا مشن؟ فرض کریں کہ ہم ایک اے آئی ایجنٹ بنانا چاہتے ہیں، کچھ ایسا جو طلباء کو بہتر مضامین لکھنے میں مدد کرے، ایک اے آئی ایسے اسسٹنٹ۔ بہترین آئیڈیا ہے۔ تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ اس نقشے میں موجود مفت ٹولز ہمارے اس مشن کے ہر مرحلے پر کیسے کام آتے ہیں۔ زبردست! تو ہمارا مشن ہے ایک اے آئی ایسے اسسٹنٹ بنانا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، ایجنٹ کی منطق بنانی ہوگی، اور شاید ایک سادہ سا انٹرفیس بھی ڈیزائن کرنا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو اس نقشے پر ہمارا پہلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بھی پروجیکٹ کا آغاز آئیڈیاز اور بنیادی معلومات سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ جی، اور ذریعے کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کے مفت ورژن کی جو اصل طاقت ہے وہ ہے اس کی منطقی استدلال کی صلاحیت، یعنی لاجیکل ریزننگ۔ اچھا۔ ہمارے اے آئی ایسے اسسٹنٹ کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ ہم اس سے برین سٹارمنگ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اسسٹنٹ کرے گا کیا، اس کا فلو کیا ہوگا، وہ طلباء سے کیسے بات کرے گا۔ صحیح۔ اور چونکہ یہ اردو میں بھی بہت مضبوط ہے، ہم پوری منصوبہ بندی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پروجیکٹ کا یوں سمجھے بلو پرنٹ تیار کرنے جیسا ہے۔ یعنی یہ صرف مواد لکھنے کا ٹول نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے جو سوچنے میں مدد کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب اصل تحقیق کی باری آئے گی، جہاں ہمیں مصدقہ معلومات چاہیے، کیا تب بھی چیٹ جی پی ٹی ہی بہترین آپشن ہے؟ کتاب میں پرپلیکسٹی اے آئی کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی آپ کو ایک شاندار آغاز دے سکتا ہے، لیکن جب آپ کو ایسے حقائق چاہیے جن کی آپ تصدیق کر سکیں تو آپ کو ایک ماہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ ماہر ہے پرپلیکسٹی اے آئی؟ جی، پرپلیکسٹی اے آئی وہی ماہر ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر جواب کے ساتھ ذرائع اور حوالے یعنی سائٹیشنز فراہم کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم ہے۔ ہمارے اے آئی ایسے اسسٹنٹ کو اگر کسی تاریخی واقعے یا سائنسی نظریے پر مواد فراہم کرنا ہے تو وہ یہ معلومات پرپلیکسٹی سے لے گا تاکہ طالب علم کو پتا ہو کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے ایجنٹ کا تخلیقی دماغ ہے اور پرپلیکسٹی اس کی ریسرچ لائبریری۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ پور نامی ٹول کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ہی کام کے لیے بہت سارے آپشنز نہیں ہو گئے؟ یہ الجھن پیدا کرنے کے بجائے اصل میں انتخاب کی آزادی دیتا ہے۔ کیسے؟ پو کو آپ ایک اے آئی سوئس آرمی نائف سمجھیں۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ایک ہی سوال مختلف اے آئی ماڈل سے پوچھ سکتے ہیں، GPT-4o، Claude 3، llama 3۔ اچھا، ایک ہی جگہ پر سب۔ جی، فرض کریں ہم اپنے ایسے اسسٹنٹ کے لیے ایک مکالمے کا انداز منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ پو پر ہم ایک ہی پرومپٹ مختلف ماڈلز کو دے کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ماڈل زیادہ دوستانہ یا زیادہ علمی یا زیادہ تخلیقی جواب دیتا ہے۔ واہ! یہ آپ کو اپنے پروجیکٹ کے لیے بہترین آواز تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے جہاں ہم اپنے ایجنٹ کی شخصیت کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک طاقتور آغاز ہے۔ ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، مصدقہ تحقیق ہے، اور ہمارے ایجنٹ کی آواز کا انتخاب بھی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایسے اسسٹنٹ یونیورسٹی کی سطح کے طلباء کے لیے ہے تو انہیں عام ویب ذرائع سے زیادہ گہری اور علمی تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ٹولز اس سطح پر کام کر سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح اگلا قدم اٹھایا ہے۔ بنیادی تحقیق کے بعد گہرائی آتی ہے، اور یہی پر نقشہ ہمیں تعلیمی اور سائنسی تحقیق کے لیے بنے خصوصی ٹولز کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پہلا ٹول ہے کنسنسس۔ کنسنسس۔ اس کا کام صرف ایک ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ یہ لاکھوں سائنسی تحقیقی مقالوں میں سے آپ کے سوال کا سیدھا جواب تلاش کرتا ہے اور اس کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک طالب علم ماحولیاتی تبدیلی پر مضمون لکھ رہا ہے
تو وہ گوگل پر تلاش کرنے کے بجائے کنسنسس سے پوچھ سکتا ہے کہ واٹ ڈز دا سائنس سے اباؤٹ ڈیفارسٹیشن. جی بالکل، اور اسے براہ راست ریسرچ پیپر سے جواب مل جائے گا. اور صرف جواب نہیں بلکہ ایک خلاصہ کہ زیادہ تر تحقیق اس موضوع پر کیا کہتی ہے. بالکل، یہ وقت بچاتا ہے اور غلط معلومات سے بچاتا ہے. لیکن یہاں ایک چیلنج ہے. وہ کیا؟ کنسنسس آپ کو بتاتا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچی. اچھا. اس گہرائی کے لیے ہمارے نقشے پر اگلا ٹول ہے ایلیسٹ. ایلیسٹ کتاب میں اسے اے آئی ریسرچ اسسٹنٹ کہا گیا ہے. یہ اسسٹنٹ والا کام کیسے کرتا ہے؟ ایلیسٹ تحقیق کے عمل کو مزید خودکار یعنی آٹومیٹ کرتا ہے. یہ نہ صرف مقالوں کا خلاصہ کرتا ہے بلکہ ان کے اندر سے اہم تفصیلات نکال کر ایک منظم کیبل میں پیش کر سکتا ہے. ٹیبل میں؟ جی، جسے ایویڈنس گرڈ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا ایسے اسسٹنٹ مختلف تحقیقی مقالوں کا موازنہ کر کے طالب علم کو بتا سکتا ہے کہ ایک تحقیق میں 500 لوگوں کا نمونہ تھا جبکہ دوسری میں 5000 کا، اور ان کے نتائج میں کیا فرق تھا. یہ تو ناقابل یقین حد تک مفید ہے. یہ صرف معلومات نہیں بلکہ معلومات کا تجزیہ فراہم کرتا ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اتنے سارے تحقیقی مقالے موجود ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا مقالہ قابل اعتماد ہے اور کون سا نہیں؟ یہ تحقیق کا سب سے اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے سائٹ نامی ٹول. سائٹ ایک مقالے کا سوشل نیٹ ورک دکھاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس مقالے کو بعد میں آنے والے کتنے مقالوں نے سپورٹ کیا، کتنوں نے اسے چیلنج کیا اور کتنوں نے صرف اس کا ذکر کیا. اچھا، یعنی اس کی ساخت کیسی ہے؟ جی، یہ آپ کو ایک مقالے کے علمی اثرات کا مکمل منظرنامہ فراہم کرتا ہے. تو اگر ہم ان تینوں ٹولز کو ملا کر دیکھیں تو ایک مکمل تحقیقی ورک فلو بنتا ہے. کنسنسس بتاتا ہے سائنس کیا کہتی ہے، ایلیسٹ بتاتا ہے وہ یہ کیسے کہتی ہے، اور سائٹ تصدیق کرتا ہے کیا اس کی بات معتبر ہے. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے. ہمارے ایسے اسسٹنٹ کے لیے یہ تینوں مل کر ایک ناقابل شکست تحقیقی دماغ بنا سکتے ہیں. جی، اور یہ تینوں مل کر تحقیق کے عمل کو جمہوری بنا رہے ہیں. جو کام پہلے پی ایچ ڈی اسکالرز ہفتوں میں کرتے تھے اب کوئی بھی گھنٹوں میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اے آئی ایسے اسسٹنٹ کی تحقیق کی بنیاد بہت مضبوط ہو گئی ہے. اب اصل چیلنج کی طرف آتے ہیں، اس ایجنٹ کو بنانا. وہ حصہ جہاں عام طور پر لوگ کوڈنگ کی دیوار سے ٹکرا کر رک جاتے ہیں. کتاب کا کوڈنگ، منطق اور ورک فلو والا حصہ یہاں ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ پہلا نام ہے لویبل اے آئی کا. جی، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عام زبان سے ویب ایپ بنا سکتا ہے. یہ سننے میں تو جادو لگتا ہے. یہ جادو نہیں بلکہ نو کوڈ انقلاب کی طاقت ہے. لویبل اے آئی جیسے ٹولز کے ساتھ آپ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. جیسے مجھے ایک سادہ ویب پیج چاہیے جس میں ایک ٹیکسٹ باکس ہو جہاں طالب علم اپنا مضمون ڈال سکے اور ایک بٹن ہو جو تجزیہ کریں کہیں. اور بس؟ اور یہ آپ کے لیے ضروری کوڈ خود لکھ دیتا ہے. یہ آئیڈیا اور پروڈکٹ کے درمیان کا فاصلہ تقریباً ختم کر دیتا ہے. لیکن کیا یہ واقعی پیچیدہ کام کر سکتا ہے یا یہ صرف سادہ لینڈنگ پیجز کے لیے ہے؟ اور ریپلٹ کا کیا کردار ہے؟ وہ تو ایک کوڈنگ پلیٹ فارم ہے، تو نو کوڈ کی دنیا میں اس کا کیا کام؟ بہت اچھا سوال ہے. لویبل اے آئی آپ کو ایک شاندار آغاز فراہم کرتا ہے، لیکن جب آپ کو اپنے ایجنٹ کے لیے مخصوص بیک اینڈ منطق کی ضرورت ہو تو ریپلٹ کام آتا ہے. اچھا. اس کا مفت ورژن آپ کو آن لائن کوڈ لکھنے اور اسے فوراً طور پر ٹیسٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے. آپ اپنے اے آئی ایجنٹ کا دماغ ریپلٹ میں بنا کر اسے لویبل اے آئی کے بنائے ہوئے فرنٹ اینڈ سے جوڑ سکتے ہیں. تو یہ نو کوڈ اور لو کوڈ کا امتزاج ہے؟ بالکل، بہترین امتزاج. ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو جوڑنے کا عمل خود کافی تکنیکی لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہوں گے. کیا اس عمل کو آسان بنانے کے لیے بھی کوئی ٹول ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے. کتاب میں فلوائس اے آئی کو بصری ورک فلو بلڈر کہا گیا ہے. بصری ورک فلو بلڈر، یہ کیا چیز ہے؟ فلوائس اے آئی وہ پل ہے جو اس خلیج کو پر کرتا ہے. یہ آپ کو کوڈ لکھنے کے بجائے بصری بلاکس کو جوڑ کر پیچیدہ اے آئی سسٹمز بنانے کی سہولت دیتا ہے. مطلب ڈریگ اینڈ ڈراپ؟ بالکل. آپ ایک بلاک صارف سے ان پٹ لو کو دوسرے بلاک اسے GPT-4 کو بھیجو سے جوڑتے ہیں اور پھر اسے تیسرے بلاک ڈیٹا بیس سے متعلقہ معلومات نکالو سے جوڑتے ہیں.
او واو، ہمارے ایسے اسسٹنٹ کے لیے ہم پورا منطقی فلو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے بنا سکتے ہیں بغیر کوڈ کی ایک لائن لکھے۔ یہ تو گیم چینجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ایجنٹ کا پورا دماغ ایک فلو چارٹ کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے بنا سکتی ہوں اور دیکھ سکتی ہوں کہ معلومات کہاں سے آ رہی اور کہاں جا رہی ہے۔ جی، اور اس سے غلطیوں کو پکڑنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں آٹومیشن پر، جو ہمارے ایجنٹ کو مزید طاقتور بنائے گا۔ یہاں 3 ٹولز کا ذکر ہے: زیپئر، میک اور N8N۔ جی، یہ تینوں بہت مشہور ہے۔ یہ تینوں ایک ہی کام کرتے ہیں، مختلف ایپس کو آپس میں جوڑنا، لیکن ان کا انتخاب آپ کی ترجیح پر منحصر ہے۔ یہ صرف فیچرز کا موازنہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹیجک فیصلہ ہے۔ اسٹریٹیجک فیصلہ؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ سب تو بس ایپس کو جوڑتے ہیں، جیسے ای میل آنے پر گوگل شیٹ میں قطار شامل کر دو۔ اسے اس طرح دیکھیں، اگر آپ کی ترجیح ہے رفتار تو آپ زیپئر استعمال کریں گے۔ یہ سب سے آسان اور تیز ہے، منٹوں میں کام ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کی ترجیح کنٹرول ہے، جہاں آپ کو پیچیدہ، کثیر سطحی ورک فلو بنانے ہیں جس میں بہت سی شرائط ہوں، تو آپ میک کا انتخاب کریں گے۔ اس کا بصری انٹرفیس آپ کو زیادہ کنٹرول دیتا ہے۔ اور N8N، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اگر آپ کی ترجیح خود مختاری یعنی سوورینٹی ہے تو آپ N8N استعمال کریں گے۔ خود مختاری؟ جی، یہ اوپن سورس ہے، یعنی آپ اسے اپنے سرور پر ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایسے اسسٹنٹ کے معاملے میں اگر طلباء کے مضامین میں حساس معلومات ہوں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی تیسری پارٹی کے سرور سے گزریں تو N8N بہترین حل ہے۔ اچھا، تو ڈیٹا مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رہتا ہے۔ بالکل۔ تو انتخاب یہ ہے: رفتار، کنٹرول یا خود مختاری۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہ صرف ٹولز نہیں بلکہ آپ کے پروجیکٹ کی اقدار کا عکس ہے۔ جی، تو ہمارا AI ایسے اسسٹنٹ اب تکنیکی طور پر تیار ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کی تحقیق مضبوط ہے اور اس کے ورک فلو خودکار ہیں، لیکن ابھی یہ بے چہرہ ہے۔ آخری مرحلہ ڈیزائن کا ہے۔ جی، اور یہاں بھی نو کوڈ ٹولز ہماری مدد کرتے ہیں۔ کینوا کا مفت ورژن کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو ڈیزائنر نہیں ہے لیکن اسے صاف ستھرا اور پیشہ ورانہ کام چاہیے۔ صحیح۔ ہم اپنے ایسے اسسٹنٹ کے لیے ایک سادہ لوگو، ایک ویب بینر اور سوشل میڈیا پوسٹ چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائن کے خوف کو ختم کرتا ہے۔ کینوا تو جانا پہچانا نام ہے، لیکن AI سے تصویریں بنانے والے ٹولز لیونارڈو AI اور پلے گراؤنڈ AI، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہی ٹیکسٹ سے تصویر بناتے ہیں۔ ان کا فرق ان کے مقصد میں پوشیدہ ہے۔ لیونارڈو AI کا مقصد ہے انتہائی اعلیٰ معیار، یعنی فوٹو ریئلسٹک یا پیچیدہ آرٹسٹک تصویریں بنانا۔ اچھا۔ اگر ہمیں اپنے ایسے اسسٹنٹ کی ویب سائٹ کے لیے ایک بہت ہی تفصیلی ڈیجیٹل آرٹ سٹائل کی تصویر چاہیے، جیسے ایک طالب علم کتابوں کے سمندر میں بیٹھا ہے، تو لیونارڈو بہترین ہے۔ لیکن اگر ہمیں صرف اپنے بلاگ پوسٹ یا سوشل میڈیا کے لیے جلدی سے کوئی دلچسپ تصویر چاہیے ہو، تو پھر آپ پلے گراؤنڈ AI استعمال کریں گے۔ یہ رفتار اور تخلیقی چمک کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا انداز اکثر زیادہ شوخ اور تخیلاتی ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ آپ کو منٹوں میں درجنوں آئیڈیاز دے سکتا ہے۔ تو انتخاب معیار کی گہرائی اور تخلیقی رفتار کے درمیان ہے۔ تو ہمارے ایسے اسسٹنٹ کی ہیرو امیج کے لیے لیونارڈو اور اس کی انسٹاگرام پوسٹس کے لیے پلے گراؤنڈ۔ بالکل۔ تو ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کے اس نقشے پہ چلتے ہوئے بغیر ایک لائن کوڈ لکھے ایک مکمل AI ایسے اسسٹنٹ کا تصوراتی پروٹوٹائپ تیار کر لیا۔ جی، ہم نے تحقیق سے آغاز کیا، منطق بنائی، اسے خودکار کیا اور آخر میں اسے ایک خوبصورت شکل بھی دے دی۔ یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ اب آئیڈیا اور حقیقت کے درمیان ٹیکنالوجی کی رکاوٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ بالکل، اور اس پورے سفر میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کوئی ایک ٹول ہر کام کے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ اصل مہارت صحیح کام کے لیے صحیح ٹول کا انتخاب کرنے میں ہے۔ یہ نقشہ اسی انتخاب کو آسان بناتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کب آپ کو ایک مائکروسکوپ جیسے ایلیسٹ کی ضرورت ہے اور کب ایک پینٹ برش جیسے کینوا کی۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور گائیڈ ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ جب AI کی تخلیقی اور منطقی طاقت اس طرح مفت اور آسانی سے ہر ایک کی پہنچ میں ہے تو مستقبل میں انفرادی تخلیق کاروں اور بڑی کمپنیوں کے درمیان مقابلہ کیسا ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایک اکیلا شخص
ان ٹولز کی مدد سے اب ایسی پروڈکٹ بنا سکتا ہے جو بڑی کمپنیوں کی ٹیموں کو چیلنج کر سکے، یا یہ ٹیکنالوجی صرف شور کو بڑھا رہی ہے جس سے بہترین آئیڈیاز کو ڈھونڈنا مزید مشکل ہو جائے گا؟ کیونکہ اے آئی کا جادو سب سے پہلے یہی نظر آتا ہے۔ اچھا، تو ویڈیو بنانے کے لیے ماخذ میں کن ٹولز کا ذکر ہے؟ اس میں پکا لیبز اور رن وے ایم ایل جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ یہ وہ ٹولز ہیں جنہیں آپ صرف چند الفاظ کا ایک جملہ لکھ کر دیتے ہیں اور وہ اسے ایک چلتی پھرتی ویڈیو میں بدل دیتے ہیں۔ میں نے کچھ کلپس دیکھی ہیں، واقعی حیران کون ہے۔ جی۔ لیکن یہ تو ہو گئی ویڈیو کی۔ اگر مجھے کوئی پیچیدہ آئیڈیا سمجھانا ہو، جیسے کسی پروجیکٹ کا فلو چارٹ یا کوئی سسٹم ڈیزائن، اس کے لیے بھی بہت شاندار ٹولز موجود ہیں، جیسے ایکسکیلیڈرا اور draw.io۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ ایک ڈیجیٹل وائٹ بورڈ پر پینسل سے کچھ بنا رہے ہوں، بہت سادہ اور مکمل طور پر مفت۔ یعنی اب کسی کو بھی اپنے خیالات کو بصری شکل دینے کے لیے مہنگے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں؟ بالکل، یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں کو ہر ایک کی پہنچ میں لا رہے ہیں، صرف ڈیزائنرز تک محدود نہیں رکھ رہے۔ صحیح۔ اچھا، آڈیو والا حصہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت دلچسپ ہے۔ اکثر میٹنگز کی ریکارڈنگ کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اس اذیت ناک کام کو آسان بنانے کے لیے بھی حل موجود ہے، اور وہ بھی مفت۔ کون سی ٹولز ہیں؟ ماخذ میں 2 بہترین ٹولز کا ذکر ہے۔ ایک ہے وسپر، جو اوپن اے آئی کا اوپن سورس ماڈل ہے، اور دوسرا ہے واسک۔ اور واسک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آف لائن کام کرتا ہے۔ آف لائن مطلب انٹرنیٹ کے بغیر؟ جی، اور یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں آڈیو کو بہت اچھی طرح سے متن میں بدل سکتا ہے۔ یہ تو پرائیویسی کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے۔ مطلب میرا ڈیٹا میرے کمپیوٹر پر ہی رہے گا، کسی کلاؤڈ سرور پر نہیں جائے گا۔ یقیناً، حساس معلومات کے لیے جیسے ڈاکٹروں کی گفتگو یا قانونی میٹنگز یہ ایک بہترین فیچر ہے۔ اور اگر اس کا الٹ کرنا ہو، یعنی لکھے ہوئے متن کو آواز میں بدلنا ہو؟ اس کے لیے بھی مفت ٹولز موجود ہیں، جیسے کوکوی TTS اور پائپر۔ زبردست! تو میں ایک آڈیو کو ٹرانسکرائب کر سکتا ہوں اور پھر ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ سے نئی آڈیو بھی بنا سکتا ہوں۔ لیکن ان سب فائلوں کو جوڑنے، کاٹنے یا ان کا فارمیٹ بدلنے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک بہت پرانا لیکن آج بھی سب سے طاقتور ٹول موجود ہے، FFmpeg۔ اچھا، اسے آڈیو اور ویڈیو کی دنیا کا سوئس آرمی نائف سمجھیں۔ یہ کمانڈ لائن ٹول ہے، لیکن یہ ویڈیو سے آڈیو الگ کر سکتا ہے، فائلوں کو کمپریس کر سکتا ہے، کلپس جوڑ سکتا ہے، غرض جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر میں ان سب کو ملاؤں، مطلب واسک سے ایک انٹرویو ٹرانسکرائب کروں، اس میں سے بہترین حصے نکالوں، کوکی TTS سے ایک تعارف ریکارڈ کروں اور پھر FFmpeg سے ان سب کو ملا دوں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک مکمل پائپ لائن بن جاتی ہے۔ انفرادی ٹولز کی اصل طاقت نہیں، بلکہ ان کو ملا کر استعمال کرنے کی صلاحیت ہی اصل جادو ہے۔ ٹھیک ہے، تخلیقی کاموں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس حصے کی بات کرتے ہیں جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا۔ اپنے ہی کمپیوٹر پر چیٹ GPT جیسے طاقتور ماڈلز چلانا، AI کا اپنا ذاتی دماغ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں واقعی ذاتی اور طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اب تک AI کا دماغ بڑی کمپنیوں کے کلاؤڈ میں تھا، اور اب وہ ہمارے کمپیوٹر میں آ رہا ہے۔ جی، لوکل ماڈلز اس دماغ کو ہر فرد کے اپنے کمپیوٹر میں منتقل کر رہے ہیں۔ ماخذ میں 3 ٹولز کا خاص طور پر ذکر ہے: Ollama، LM Studio اور GPT-4all۔ صحیح، ان کے ذریعے لاما 3، مسٹرل اور فائی جیسے مشہور ماڈلز کو براہ راست اپنے کمپیوٹر پر چلایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک عملی سوال ہے، کیا ایک عام لیپ ٹاپ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لاما 3 جیسے بڑے ماڈل کو چلا سکے، یا اس کے لیے کوئی خاص گیمنگ کمپیوٹر چاہیے ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں، آج کے جدید لیپ ٹاپس، خاص طور پر جن میں ٹھیک ٹھاک ریم ہو، وہ ان ماڈلز کے چھوٹے ورژنز کو آرام سے چلا سکتے ہیں۔ مطلب کارکردگی بہت سست تو نہیں ہوگی؟ شاید سب سے تیز رفتار نہ ہو، لیکن یہ بالکل قابل استعمال ہوتے ہیں، اور LM Studio جیسے ٹولز اس عمل کو بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک ماڈل رنر نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ایپ ہے۔ جی، ایک مکمل ڈیسک ٹاپ ایپ ہے جو ریگ، چیٹ اور آپ کی اپنی دستاویزات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ریگ، یہ ایک ٹیکنیکل لفظ لگ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل،
ریگ یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن کا مطلب ہے کہ اے آئی صرف اپنی پرانی عمومی تربیت پر انحصار نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ اسے اپنی تازہ ترین رپورٹ، کتاب یا ذاتی نوٹس دے سکتے ہیں اور وہ ان دستاویزات سے دیکھ کر آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ اچھا، یعنی وہ صرف ایک عام چیٹ باٹ نہیں رہتا بلکہ میرا پرسنل ریسرچ اسسٹنٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک انتہائی ذہین پرسنل ریسرچ اسسٹنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اسے اپنی میڈیکل رپورٹس دے کر ان کے بارے میں سوال پوچھ سکتا ہوں اور وہ جواب انہی رپورٹس کی بنیاد پر دے گا، انٹرنیٹ سے نہیں۔ جی، اور چونکہ یہ سب کچھ آپ کے اپنے کمپیوٹر پر ہو رہا ہے تو آپ کی پرائیویسی بھی مکمل طور پر محفوظ رہے گی۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ یہی اس کا اصل نقطہ ہے۔ یہ صرف پرائیویسی نہیں، یہ طاقت کی منتقلی ہے، ایک ذاتی غیر سینسر شدہ اے آئی بنانے جیسا ہے جو صرف وہی سیکھتا ہے جو آپ اسے سکھاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اے آئی کا دماغ تو آ گیا جو ہمارے کمپیوٹر پر چلتا ہے، لیکن یہ چیزوں کو یاد کیسے رکھتا ہے؟ خاص طور پر جب ہم اسے سینکڑوں دستاویزات دیتے ہیں۔ یہاں سے شاید ویکٹر ڈیٹا بیسز کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے، ماخوذ میں اسے اے آئی کی یادداشت ہی کہا گیا ہے۔ تو یہ کون کیسے کرتا ہے؟ جب آپ اے آئی کو کوئی دستاویز دیتے ہیں تو وہ اسے الفاظ کے بجائے ریاضیاتی شکل میں یعنی ویکٹرز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ویکٹر ڈیٹا بیس ان لاکھوں ویکٹرز کو ذخیرہ کرتا ہے اور پھر بجلی کی سی تیزی سے ان میں سے متعلقہ معلومات ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے میرے اپنے ذاتی ڈیٹا کے لیے ایک سپر سمارٹ سرچ انجن جیسا ہے۔ بالکل، ماخذ میں اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں، جیسے FAIS جو بہت بڑے ڈیٹا سیٹس پر انتہائی تیز رفتار تلاش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً تصور کریں کہ آپ کو ہزاروں قانونی دستاویزات یا میڈیکل ریسرچ پیپرز میں سے ایک مخصوص حوالہ تلاش کرنا ہے۔ FAIS یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔ یہ تو صنعتی سطح کی بات لگ رہی ہے۔ اگر کوئی نیا شخص ہو جسے صرف اپنی ذاتی فائلوں کے لیے یہ صلاحیت چاہیے ہو تو اس کے لیے کروما نامی ٹول کا ذکر ہے، جسے نئے سیکھنے والوں کے لیے سب سے آسان ویکٹر ڈیٹا بیس کہا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اسے سیٹ اپ کرنا آسان ہے؟ بہت آسان۔ جبکہ دوسری طرف اگر کسی بڑی کمپنی کو کروڑوں صارفین کے ڈیٹا کو سنبھالنا ہو تو اس کے لیے ملوس یا ویویاٹے جیسے بڑے حل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس تخلیقی ٹولز ہیں، ایک مقامی اے آئی دماغ ہے اور اسے یاد رکھنے کے لیے ایک میموری بھی ہے۔ فرض کریں میں نے ان سب کو استعمال کر کے ایک چھوٹا سا ٹول بنا لیا، اب میں اسے دنیا کے ساتھ کیسے شیئر کروں؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک آئیڈیا ایک حقیقی پروڈکٹ میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہاں بھی مفت اور طاقتور آپشنز موجود ہیں۔ ماخذ میں کئی پلیٹ فارمز کا ذکر ہے۔ جی، لیکن ہم دو کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دو مختلف مقاصد پورے کرتے ہیں۔ ایک ہے ہگنگ فیس اسپیسز اور دوسرا ہے ورسل۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، فرض کریں آپ نے ایک چھوٹا سا تجرباتی ٹول بنایا ہے جسے آپ اے آئی کمیونٹی کو دکھانا چاہتے ہیں یا صرف اپنے پورٹ فولیو میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہگنگ فیس اسپیسز ہے۔ جی، وہ بہترین ہے۔ وہ اے آئی کی دنیا کا گٹ ہب یا ایک طرح کا کھلا میدان ہے جہاں ہر کوئی اپنے پروجیکٹس دکھاتا ہے۔ اور ورسل؟ لیکن اگر آپ ایک پروفیشنل ویب ایپ بنا رہے ہیں جسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ استعمال کریں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر صارف کے لیے بجلی کی سی تیزی سے چلے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ جی، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں، تو ورسل جیسی سروس اس بات کو یقینی بناتی ہے۔ وہ رفتار اور عالمی رسائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو انتخاب ٹول کا نہیں، مقصد کا ہے۔ کیا آپ ایک تجربہ شیئر کر رہے ہیں یا ایک عالمی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں؟ بالکل۔ یہ فرق بہت واضح ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے ایک اے آئی ایجنٹ بنانے اور اسے دنیا تک پہنچانے کا پورا سفر دیکھ لیا ہے، آئیے ان ٹولز کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اے آئی صرف بڑے پروجیکٹس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے سیکھنے، سوچنے اور کام کرنے کے طریقے کو بھی بدل رہا ہے۔ ماخذ میں سب سے پہلے نوشن اے آئی کا ذکر ہے۔ نوشن تو بہت سے لوگ پہلے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اے آئی کے آنے سے اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ نوشن اے آئی اسے صرف ایک ڈیجیٹل ڈائری سے بڑھ کر ایک ذہین ساتھی بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے نوٹس کو سمرائز کر سکتا ہے، ان کی بنیاد پر ای میلز لکھ سکتا ہے یا آپ کے بکھرے ہوئے خیالات کو ایک منظم شکل دے سکتا ہے۔
اس کے بعد ایک ٹول ہے آبزیڈین، جسے لوکل نالج گراف کہا گیا ہے۔ یہ سننے میں کافی پیچیدہ لگتا ہے۔ اس کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام نوٹس اور خیالات آپ کے اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمارے دماغ میں نیورونز کی طرح۔ صحیح کہا۔ جب آپ ایک نوٹ لکھتے ہیں تو آپ اسے کسی دوسرے متعلقہ نوٹ سے لنک کر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لنکس کا ایک جال بن جاتا ہے، ایک گراف جو آپ کو اپنے خیالات کے درمیان نئے رابطے تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف نوٹس لینا نہیں، یہ سوچنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ جی۔ اور پھر گوگل کا اپنا ایک ٹول نوٹ بک LM بھی ہے۔ یہ آبزیڈین سے کیسے مختلف ہے؟ نوٹ بک LM کا مقصد تھوڑا مختلف ہے۔ یہ خاص طور پر موجودہ دستاویزات کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ اسے اپنی گوگل ڈرائیو سے فائلیں، PDF یا لنکس دے سکتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ یہ تحقیق کرنے والوں، صحافیوں یا طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے جنہیں لمبے مواد سے درست معلومات نکالنی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام ٹول صرف معلومات کو ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا اصل مقصد معلومات کے اس سیلاب کو قابو میں رکھنا ہے جس کا ہم سب کو روز سامنا ہے۔ یہ سوچنے اور منظم کرنے کے عمل میں ایک پارٹنر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بہت سے ٹولز اور آئیڈیاز پر بات کی، تخلیقی کاموں سے لے کر ذاتی عائد دماغ، اس کی یادداشت اور اسے دنیا تک پہنچانے تک۔ اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرنا ہو تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ماخذ میں اس کا ایک بہترین خلاصہ دیا گیا ہے۔ یہ فنکشنل میپ صرف ٹولز کی فہرست نہیں، بلکہ مسائل کو دیکھنے اور ان کے حل تیار کرنے کا ایک نیا ذہنی ماڈل ہے۔ یعنی اصل طاقت انفرادی ٹولز میں نہیں، بلکہ ان کو ملا کر استعمال کرنے کی صلاحیت میں ہے، جیسے ہم نے آڈیو پائپ لائن کی مثال دیکھی تھی۔ صحیح کہا۔ اسی طرح آپ ایک لوکل LLM کو ایک ویکٹر ڈیٹا بیس کے ساتھ جوڑ کر ایک ذاتی ریسرچ اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں جو آپ کی تمام فائلوں کو سمجھتا ہو۔ اور پھر اسے ہگنگ فیس پر دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ نقشہ آپ کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ آپ بغیر کوڈنگ کے صرف مختلف بلاکس کو جوڑ کر اپنی ضرورت کے مطابق طاقتور AI ایجنٹس بنا سکیں۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کے ماہرین کے لیے نہیں ہے نا؟ نہیں، ماخوذ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ قانونی، کاروباری، تعلیمی، ڈیزائن، میڈیا، صحت اور تحقیقی شعبوں سمیت تمام ڈومینز کے لیے کارآمد ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹول کٹ ہے۔ تو ہم نے ٹولز دیکھے، ان کی طاقت کو سمجھا اور یہ بھی جانا کہ انہیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے کیا کوئی آخری سوچ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے؟ ہاں، ایک آخری سوچ ہے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ٹولز کیا کر سکتے ہیں، لیکن اب غور طلب سوال یہ نہیں ہے۔ تو اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اپنے شعبے یا روزمرہ کی زندگی کے کس بنیادی مسئلے کو اس ٹول کٹ کے ساتھ مکمل طور پر نئے انداز سے سوچا جا سکتا ہے۔ کون سا ایسا عمل جو کبھی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ، مہنگا یا وقت طلب سمجھا جاتا تھا، اب ان مفت ٹولز کی مدد سے ممکن نظر آتا ہے۔ اصل انقلاب یہاں سے شروع ہوگا۔